حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان شخص کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے، اور دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ مامور فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے، اس مثل تمہارے لیے بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ مشکلات و مصائب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں کثرت سے دعائیں کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے متعلق گمراہ حکمرانوں کا اندیشہ ہے۔ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو وہ روز قیامت تک ان سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، بس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے کسی بلند مکان پر چڑھے تو فرمایا، کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، بے شک میں فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، جبکہ شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ دنیا کے مال متاع کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔